اب پیش ہے مضمون چکبست لکھنوی۔ چکبست، ان کا اصل نام پنڈت برج نارائن تھا اور تخلص چکبست تھا۔ چکبست 1882 میں بمقام فیض آباد پیدا ہوئے۔ بزرگوں کا وطن لکھنؤ تھا، اس لیے وہیں چلے آئے اور تعلیم وہیں حاصل کی۔ شعر و ادب کا ذوق گھٹی میں پڑا تھا اور لکھنوی مذاق رگ رگ میں رچا ہوا تھا۔ 1905 میں کیننگ کالج سے BA LLB کرنے کے بعد آپ نے وکالت شروع کی اور اس پیشے میں آپ کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ 1926 میں جب آپ کی عمر تقریباً 45 سال کی تھی، اچانک انتقال کیا۔ کاظم حسین محشر نے آپ ہی کے مصرے سے تاریخ نکالی۔ ان کے ہی مصرے سے تاریخ ہے ہمراہ ازاں، موت کیا ہے انہیں اجزا کا پریشاں ہونا۔ چکبست نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ سرد سے بدل رہا تھا۔ ایک طرف قدامت کا رنگ تھا جو ابھی سماج پر چھایا ہوا تھا، اور دوسری طرف نئی تہذیب کی بڑھتی اور چڑھتی ہوئی روشنی تھی جو آہستہ آہستہ اپنا اثر جما رہی تھی۔ اس ماحول میں طباع زیادہ مشتعل اور معیار زیادہ سخت تھے۔ کچھ لوگ قدامت پرست تھے، کچھ ایک نئی دنیا کے خواب دیکھ رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو تھوڑی سی اصلاح، تھوڑی سی تبدیلی، تھوڑی سی رفوگری کے قائل تھے۔ چکبست اس آخری طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اقبال کی زبان میں ان کا قلب مومن اور دماغ کافر تھا۔ وہ لکھنؤ کی تہذیب، تمدن، معاشرت اور اخلاق کے دلدادہ تھے، مگر اس کے خلاف زمانے کا رخ دیکھ کر مگر اس کے ساتھ زمانے کا رخ دیکھ کر اور روشن خیال اور تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے اصلاح و ترمیم کے بھی حامی تھے۔ وہ نہ صرف ایک اچھے شاعر، اچھے نقاد اور اچھے اہل قلم تھے، بلکہ اچھے انسان بھی تھے۔ وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو صرف عزت و آرام کی زندگی گزارنے پر قانع نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی بہبود اور بہتری کے لیے نہایت نیک خیالات بھی دل میں رکھتا ہے۔ یہ نیک خیالات قدرتی طور پر معتدل اور صلح پسند خیالات ہوتے ہیں۔ چکبست جدید دور کے شعراء میں نہایت ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ہمارے شعراء اپنے دواوین کے تاریخی نام رکھنے میں اس قدر محو رہتے ہیں کہ کلام کی خصوصیت سے اسے کوئی علاقہ نہیں رہتا۔ ایک صاحب اپنے دیوان کو بیاض فطرت کہتے ہیں، حالانکہ صحیح نام شیامہ سے دو باتیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں بسم اللہ سے تمت تک شیامہ جلوہ گر ہیں۔ خیر، تو صبح وطن چکبست کے رجحان کا صحیح پتہ دیتی ہے، کیونکہ وطن کی محبت چکبست کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ کتاب کے پہلے حصے میں جو نظمیں ہیں وہ تمام تر وطن اور حب وطن سے متعلق ہیں۔ ان میں سے بعض نظمیں سیدھی، صاف اور سہل زبان میں لکھی گئی ہیں۔ وہ نہایت پر اثر اور کافی مشہور ہو چکی ہیں۔ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، اور وطن ہم کو مبارک سے شاید ہی کوئی شخص نا آشنا ہو۔ ایک دوسری نظم خاک ہند میں ہندوستان کی قدیم عظمت اور اس کے مشاہیر کا ذکر کس محبت سے کرتے ہیں۔ دیوار و در سے اب تک ان کا اثر عیاں ہے، اپنی رگوں میں اب تک ان کا لہو رواں ہے۔ اب تک اثر میں ڈوبی ناقوس کی فغاں ہے، فردوس گوش اب تک کیفیت ازاں ہے۔ کشمیر سے عیاں ہے جنت کا رنگ اب تک، شوکت سے بہہ رہا ہے دریائے گنگ اب تک۔ قوم کی آزادی سے متعلق چکبست کا نظریہ ہمارے لبرل سیاستدانوں کے تصور سے ملتا جلتا ہے۔ آوازۂ قوم میں فرماتے ہیں، یہ آرزو ہے کہ مہر و وفا سے کام رہے، وطن کے باغ میں اپنا ہی انتظام رہے، گلوں کی فکر میں گلچین نہ صبح و شام رہے، نہ کوئی مرغ خوش الہاں اسیر دام رہے،
سریر شاہ کا اقبال ہو بہار چمن، رہے چمن کا محافظ یہ تاجدار چمن۔ ہندوستانی سپاہیوں کی فوج دولت برطانیہ کی جانب سے یورپ کی جنگ میں شرکت کے لیے جاتی ہے۔ چکبست انہیں یوں بڑھاوا دیتے ہیں: خدا انیس اور دبیر کی تربت کو عنبریں کرے، ان کے بعد بھی ان کے رنگ کے نام لیوا باقی رہے۔ ساحل ہند سے جرار وطن جاتے ہیں، کچھ نئی شان سے جانباز کہن جاتے ہیں۔ رن میں باندھے ہوئے شمشیر و کفن جاتے ہیں، تیغ زن برق فگن قلعہ شکن جاتے ہیں۔ سامنے ان کے ظفر برہنہ پا چلتی ہے، ان کی تلوار کے سائے میں قضا چلتی ہے۔ صبح وطن کے دوسرے حصے میں زیادہ تر اصلاحی و مذہبی نظمیں ہیں۔ اس میں بھی زیادہ تر مسدس میں لکھی گئی ہیں، اور چکبست نے اس صنف سخن کو کامیابی سے نبھایا ہے۔ ایک جگہ نوجوان سے خطاب ہوتا ہے: چمن عمر ہمیشہ نہ رہے گا شاداب، خم میں باقی نہ رہے گی یہ جوانی کی شراب۔ نشہ علم میں ہر وقت رہو تم غرقاب، شان تعلیم یہی ہے یہی تہذیب، شان تعلیم یہی ہے یہی تہذیب شباب۔ لے اڑے دل کو طبیعت کی روانی وہ ہے، بے پیے نشہ رہے جس میں جوانی وہ ہے۔ گائے پر ایک اچھی نظم لکھی ہے، اپنی عقیدت کی وجہ بیان کرتے ہیں: دودھ سے تیرے لڑکپن میں زباں دھوئی ہے، ایک بند ملاحظہ ہو۔ صاحب دل تجھے تصویر وفا کہتے ہیں، چشمہ فیض خدا مرد خدا کہتے ہیں۔ درد مندوں کے مسیحا شعراء کہتے ہیں، ماں تجھے کہتے ہیں ہندو تو بجا کہتے ہیں۔ کون ہے جس نے تیرے دودھ سے منہ پھیرا ہے، آج اس قوم کی رگ رگ میں لہو تیرا ہے۔ سب سے دلچسپ نظم لڑکیوں سے خطاب لکھی ہے۔ چکبست عورتوں کی آزادی کے بارے میں حد ادب کے قائل تھے۔ بچپن میں جو کہانیاں سنتے تھے ان سب میں ایک چیز مشترک ہوتی تھی: ہیرو کو اس کی بہن یا ماں 3 طرف جانے کی اجازت دیتی تھیں اور چوتھی طرف کے لیے منع کرتی تھی۔ نتیجہ ہمیشہ یکساں نکلتا تھا، ہر شخص چوتھی سمت کو دوڑتا تھا۔ کہیں ہماری لڑکیوں اور عورتوں کا بھی یہی حشر نہ ہو۔ بہرحال نظم کے چند شعر ملاحظہ فرمائیے: روش خام پہ مردوں کی نہ جانا ہرگز، داغ تعلیم میں اپنی نہ لگانا ہرگز۔ رنگ ہے جن میں مگر بوئے وفا کچھ بھی نہیں، ایسے پھولوں سے نہ گھر اپنا سجانا ہرگز۔ رخ سے پردے کو ہٹایا تو بہت خوب کیا، پردہ شرم کو دل سے نہ اٹھانا ہرگز۔ دل تمہارا ہے وفاؤں کی پرستش کے لیے، اس محبت کے شوالے کو نہ ڈھانا ہرگز۔ اپنے بچوں کی خبر قوم کے مردوں کو نہیں، یہ ہیں معصوم انہیں بھول نہ جانا ہرگز۔ ہم تمہیں بھول گئے اس کی سزا پاتے ہیں، تم ذرا اپنے تئیں بھول نہ جانا ہرگز۔ کسی زبان کی شاعری صرف غنائیات، گیتوں اور غزلوں سے مالا مال نہیں ہوتی، اس میں قدیم مذہبی اور نیم مذہبی داستانوں کی بھی ضرورت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ رامائن اور مہابھارت کی داستانیں ابھی اردو میں صرف تبرک کے طور پر ملتی ہیں۔ چکبست نے رامائن کا ایک سین کھینچا ہے جس کو پڑھ کر ان کی اس صنف میں قادر الکلامی معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس کام کے لیے نہایت موزوں تھے۔ ماں کے دل کا اضطراب اور رام چندر جی کے بنواس پر پریشانی کا حال یوں بیان ہوتا ہے: ایسے بھی نامراد بہت آئیں گے نظر، گھر جن کے بے چراغ رہے آہ عمر بھر۔ رہتا میرا بھی نخل تمنا جو بے ثمر، یہ جائے صبر تھی کہ دعا میں نہیں اثر۔ لیکن یہاں تو بن کے مقدر بگڑ گیا، پھل پھول لا کے باغ تمنا اجڑ گیا۔
رام چندر جی کا جواب بھی ان کی بلند سیرت اور توکل کی شایان شان ہے۔ اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہو حذر، رہتا نہیں وہ حال سے بندے کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ تیسرے حصے میں بیشتر مراثی ہیں۔ یہ مرثیے صرف غم کی داستانیں نہیں ہیں، ان میں چکبست نے سیرت نگاری کے فرائض بڑی خوبی سے انجام دیے ہیں۔ گوکھلے اور تلک کے گرد صرف آنسوؤں کا سیلاب ہی نہیں، یہ زندہ اور تابندہ بھی نظر آتے ہیں۔ اس طرح یہ نظمیں صرف وقتی نہیں رہتیں بلکہ لازوال ہو جاتی ہیں۔ ایک رہنمائے قوم کے ماتم میں لکھتے ہیں: وطن کو تو نے سنوارا کس آب و تاب کے ساتھ، سحر کا نور بڑھے جیسے آفتاب کے ساتھ، چنے رفاہ کے گل حسن انتخاب کے ساتھ، شباب قوم کا چمکا تیرے شباب کے ساتھ، جو آج نشو و نما کا نیا زمانہ ہے، یہ انقلاب تیری عمر کا فسانہ ہے۔ چکبست کی غزلوں میں بھی ان کا پیامی رنگ جھلکتا ہے۔ بعض تنگ نظر ممکن ہے انہیں غزل کے حدود سے خارج کر دیں، کیونکہ انہیں مشکل سے کوئی شعر معاملہ بندی اور زلف گرا گیر کی مداح میں ملے گا۔ ہاں، بادہ و ساغر اور دشنا و خنجر قسم کے بہت سے شعر نظر آئیں گے۔ فنا نہیں ہے محبت کے رنگ و بو کے لیے، بہار عالم فانی رہے رہے نہ رہے، جنون حب وطن کا مزہ شباب میں ہے، لہو میں پھر یہ روانی رہے رہے نہ رہے، جو مانگ نہ ہو ابھی مانگ لو وطن کے لیے، یہ آرزو کی جوانی رہے رہے نہ رہے، مٹنے والوں کی وفا کا یہ سبق یاد رہے، بیڑیاں پاؤں میں ہوں اور دل آزاد رہے، ایک ساغر بھی عنایت نہ ہوا یاد رہے، ساقیہ جاتے ہیں محفل تیری آباد رہے، زباں کو بند کریں یا مجھے اسیر کریں، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے، یہ کیسی بزم ہے اور کیسے اس کے ساقی ہیں، شراب ہاتھ میں ہے اور پلا نہیں سکتے، نفاق گبر و مسلماں کا یوں مٹا آخر، یہ بت کو بھول گئے وہ خدا کو بھول گئے، فنا کا ہوش آنا زندگی کا درد سر جانا، اجل کیا ہے خمارے بادئے ہستی اتر جانا، وہی قطرہ لہو کا اشک بن کر گیا رسوا، جسے ہم نے نمک پر وردئے زخم جگر جانا، نہ کوئی دوست دشمن ہو شریک درد و غم میرا، سلامت میری گردن پر رہے بار علم میرا، لکھا یہ داور محشر نے میری فرد اسیاں پر، یہ وہ بندہ ہے جس پر ناز کرتا ہے کرم میرا۔ صفحہ 86۔ اس شعر کی داد دینے کے لیے اقبال کا اسی مضمون کا شعر سنیے: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اور اصغر بھی اس میدان میں پیچھے۔ سنا ہے حشر میں شان کرم بےتاب نکلے گی، لگا رکھا ہے سینے سے متاع ذوق عصیاں کو، جس کی قفس میں آنکھ کھلی ہو میری طرح، اس کے لیے چمن کی خزاں کیا بہار کیا، ہو گیا ہوں ساری دنیا کے گناہوں میں شریک، جب سے میں نے یہ سنا ہے اس کی رحمت عام ہے۔ ہمارے اساتذہ میں کلام کی خوبی کا معیار مشق کی کثرت اور سلسلے کی عظمت تھا، چنانچہ ایک صاحب کا یہ شعر آپ نے سنا ہوگا: شاعری کھیل نہیں ہے جسے لڑکا کھیلے، ہم نے 55 برس اس فن میں ہے پاپڑ بیلے۔
غریب چکبست اس معیار کے مطابق شاید طفل شیرخوار ہی ٹھہرا۔ وہ جوانی ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس نے زیادہ تر اپنی تباہ رسا کو رہبر بنایا۔ وہ بقول خود تخلص کا بھی دنیا میں گنہگار نہ تھا۔ ہاں، اس میں شاعری کا فطری ذوق تھا، ایک حساس طبیعت تھی، اور اس کے انداز بیان میں ایک رعنائی اور رنگینی تھی۔ ہمارا جدید اردو ادب اسی رنگینی سے باغ و بہار بنا ہوا ہے۔ آل احمد سرور